مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، اپنی مانند بنایا ہے اور اسے فرشتوں سے بھی افضل بنایا ہے، اسے جانوروں سے بھی افضل بنایا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ مذاہب بعد میں آئے ہیں، پہلے خدا ہے اور اس کی تمام مخلوقات ہیں۔ ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یہ مذاہب بعد میں آئے ہیں، بعد میں جو ہے مذاہب آتے گئے۔ ان مذاہب کی جو ہے تاریخ ہے، یہ تاریخ میں آئے ہیں، یہ جغرافیہ رکھتے ہیں، یہ تاریخ رکھتے ہیں، یہ اپنے نظریات رکھتے ہیں، اپنے عقائد رکھتے ہیں، اور ان مذاہب میں اچھی بات جو ہے نیکیاں بھی ہیں۔ ان مذاہب میں کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ نہیں بھی آتی ہیں، کچھ ڈوگماز ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ مذاہب میں کیا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کو قبول کرتا ہے، کوئی نہیں قبول کرتا ہے، لیکن کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو نیکی کی جو ہے تعلیم نہیں دیتا ہے، جو امن کی تعلیم نہیں دیتا ہے، جو پیار و محبت کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ سب پیار و محبت کا بھی درس دیتے ہیں۔ انسان ایسے قوانین بنا دیتا ہے، ایسے نظریات تخلیق کر دیتا ہے جس سے دوسروں پر زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، نفرتیں بھی پھیلتی ہیں۔ تو یہ صرف مذاہب تک ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جب مذاہب کے اندر مزید تقسیم ہوتی رہتی ہے تو پھر عقائد میں تبدیلی بھی آتی رہتی ہے، عقائد کم بھی ہوتے رہتے ہیں، عقائد زیادہ بھی ہوتے رہتے ہیں، رسمیں بڑھتی بھی رہتی ہیں، رسمیں کم بھی ہوتی رہتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کیسے جو تقسیم شروع ہوتی ہے۔ کوئی صرف خدا ہی کو اول درجہ دیتا ہے، میں مسیحیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی روح القدس کا زیادہ پرچار کر رہا ہے، کوئی جو ہے یسوع مسیح ہی کی بات کرتا ہے، صرف یسوع ہی کافی ہے، کوئی جو ہے کہتا ہے کہ صرف ایمان ہی کافی ہے، ہمیں جو ہے نیکیوں اور کاموں کی طرف توجہ اتنی نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایمان ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور عمل کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہے، سننا خدا کے کلام سے، اور یہ بھی کلام میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اسی میں میرے عزیزو، ایمان جو ہے اندیکھی چیزوں کا نام ہے، عقیدے کی بات ہے، پرستش کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں بائبل مقدس میں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی خدا کے نیک لوگ ہیں، وہ ہمیں خدا کے قریب لے کر آتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس لیے مسلم رسولوں، خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اور مسلم عزیزوں، جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان شیطان سے ورگلایا گیا، بھٹک گیا، خدا کی مخالفت کرنے لگا، شیطان کے ساتھ مل گیا، اور پھر ایک دوسرے کی بھی مخالفت کرتا ہے، اور اسی طرح گناہ بڑھتا گیا، نافرمانی بڑھتی گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کا رحم بھی ساتھ رہا، خدا کا انصاف بھی ساتھ رہا۔ خدا انسان کو جو ہے اس پر سختی بھی کرتا ہے، لیکن اس پر ترس بھی کھاتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور مسیح میں خدا یسوع مسیح نے پیار کی انتہا کر دی کہ اس سے زیادہ کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ خدا نے جب بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، اور کس طرح خدا نے آدم سے جو اولاد آگے بڑھائی، قائن اور حابل، اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوح کا خاندان، اور اسی طرح حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اور اس کے 12 بیٹے، اور وہ 12 قبیلے بنے، اور اس طرح بنی اسرائیل بنی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے خدا یسوع مسیح بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، خدا نے
اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے شریعت دی، نبیوں پیغمبروں کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور یہ شریعت جو تھی ہمیں کوہ سینا پہاڑ پر مل جاتی ہے 10 احکام کی صورت میں۔ یہ 10 احکام جو خدا نے دیے ہیں، یہ 10 احکام جو ہے خدا کی ہدایات ہیں، خدا کے احکام ہیں، فرمان ہیں کہ ان پر ہم جو ہے عمل پیرا ہوں۔ اور جب خدا نے یہ 10 احکام دیے تو ہم اگر ان احکام کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جو 10 احکام ہیں، پہلے 3 احکام جو ہیں وہ خدا سے متعلق ہیں، اور باقی جو ہیں 7 جو ہیں ہمسائے سے متعلق ہیں، انسان سے متعلق ہیں۔ یعنی اس کی جو ترتیب ہمیں بتائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر خدا ہے، اس کے بعد ہمسایہ ہے، اور پھر اسی طرح مزید ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ پھر وہ تعداد جو ہے خدا نے کم اپنے لیے رکھی ہے، ہمسائے کے لیے زیادہ تعداد رکھی ہے، اپنے لیے 3 احکام رکھے ہیں، ہمسائے کے لیے 7 احکام رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم خدا کو کم پیار کریں اور ہمسائے سے زیادہ پیار کریں؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے پرائیورٹی کو بھی دیکھیں کہ پہلے نمبر پر خدا ہے اور پھر دوسرے نمبر پر جو ہمسایہ ہے۔ اور خدا یسوع مسیح یہ ساری تفریقیں ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو خدا سے پیار کرنا اور ہمسائے سے پیار کرنا ایک ہی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایک ہی حکم بنا دیا کہ اپنے ہمسائے سے پیار کرو، جیسا تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو ایسا ہی اپنے ہمسائے سے پیار کرو، اپنی مانند دوسرے کو پیار کرنا۔ اس نے ساری شریعت کو ایک ہی حکم میں تبدیل کر دیا، وہ ہے پیار۔ اس لیے مسیحی مذہب جو ہے پیار اور محبت کا مذہب ہے۔ اسی طرح مسیحی جو عالم فقہ تھے، جو شریعت کے رکھوالے تھے، یہودیوں نے اس شریعت کی تقسیم شروع کر دی۔ اب شریعت صرف یہ 10 احکام ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے احکام چلتے ہیں، اور اب آپ ان 10 حکموں کا بھی مطالعہ کریں تو کچھ حکم یہ کہتے ہیں کہ نہ کر، اور کچھ کہتے ہیں کر، نہ کر کر، نہ کر کر، یعنی کسی بات سے منع کیا جاتا ہے اور کسی بات کو کہنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور اب کوئی ایسے بات بھی ہو سکتی ہے نہ ہاں کہی گئی ہے نہ نہیں کہی گئی، لیکن خاموشی اختیار کی گئی، وہاں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ جو بات ہے جو ہو رہی ہے اس پر میں نہیں کہوں یا اس پر ہاں کہوں، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ لیکن جب اگر آپ نفرت رکھ کر، تعصب رکھ کر آپ ہاں نہ کہیں گے تو اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، لیکن اگر آپ اچھائی کو سامنے رکھ کر، نیکی کو سامنے رکھ کر، امن صلح سلامتی کو رکھ کر آمین کہیں گے تو بہتر ہوگی۔ اسی طرح جو ہے ہم ایک دوسرے سے پیار کا جو ہے بڑھاتے ہیں، اور یہی آج خدا کا کلام سکھاتے ہیں کہ ہم پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہودیوں نے ان 10 احکام کو 613 احکام میں تقسیم کر دیا تھا، ملٹیپلائی کر دیا تھا۔ ان کی تعداد 613 احکام تک پہنچ چکی تھی، اور لوگوں پر یہ برڈن بھی بن گیا تھا کہ وہ شریعت اتنی تھی کہ آپ نے سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا، ایک قدم بھی نہیں ایکسٹرا اٹھانا، کوئی جو ہے اپنے کسی جانور کو پانی بھی نہیں پلائیں گے۔ تو اس طرح کی شریعت، یہ کیسی شریعت ہے کہ کسی کو مرنے دیں، کسی کو بھوکا رکھیں، کسی کے ساتھ نیکی نہ کریں؟ اور یسوع مسیح کہتا ہے کہ شریعت جو ہے وہ شریعت جو ہے سبت کے دن بھی یسوع مسیح نیکی کرتا ہے۔ وہ جو ایسے قوانین کو نفی کرتا ہے، ایسے قوانین کے خلاف چلتا ہے جو انسانیت کے خلاف ہیں، جو نیکی کے خلاف ہیں۔ اور یسوع مسیح ہمیں پیار اور محبت کا درس دیتے ہیں کہ ہم سب سے پیار کریں، بغیر کسی تفریق کے، تعصب کے، رنگ و نسل کے، ہم سب سے پیار کریں۔ سب لوگ ہمارے ہمسائے ہیں، کوئی بھی غیر نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہیں، سب کے لیے ہمیں خداوند نے بھیجا ہے کہ ہم سب سے پیار کریں، اور خدا بھی سب کے لیے ہے، اس کا بیٹا بھی سب کے لیے ہے۔ خدا کسی کی میراث نہیں ہے اور نہ ہی بیٹا کسی کی میراث ہے۔ خدا یسوع مسیح سب سے پیار کرتا ہے، وہ عالمگیر پیار لے کر آیا ہے، وہ عالمگیر نجات لے کر آیا ہے، وہ خدا کا رحم ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کے زمانے میں جو ہے فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ رومیوں نے ایڈمنسٹریشن کے لیے
حکومت چلانے کے لیے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ بہت بڑی حکومت تھی جو ہے جو یہ رومی حکومت تھی، جیسے برطانیہ کا راج تھا، اسی طرح رومی حکومت کرتے تھے۔ ان کا دارالخلافہ جو اس وقت روم تھا، اور روم سے جو ہے وہ فلسطین کو بھی گورن کر رہے تھے، حکومت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے فلسطین کے علاقوں جو ہے ایریا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ جو تھا یہودا کا علاقہ تھا، یعنی پتھریلی زمین تھی، اور دوسرا حصہ جو ہے گلیل کا علاقہ، جہاں گلیل کی جھیل تھی اور یہ سرسبز اور زرخیز تھا۔ بہت زیادہ لوگوں کی یہاں آمد و رفت تھی، تجارت ہوتی تھی، جہاں زیادہ آبادی یہی تھی۔ اور پھر ایک اور حصہ تھا، وہ سامریا کا حصہ تھا، سامریا کا علاقہ تھا۔ یہ جو سامریا کا حصہ تھا، یہاں سامری لوگ رہتے تھے۔ اصل میں سامری لوگ کون ہیں؟ سامری لوگ جو ہیں یہ ہاف یہودی ہیں، ہاف جیوز ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب اسیری میں چلے گئے تھے، بابل کی سیری میں، وہاں انہوں نے غیر قوم سے شادی کر لی تھی، اور ان لوگوں کو جو ہے اس سامریا کے علاقے میں رکھا گیا جاتا تھا، اور یہودی ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ان سے لین دین کرنا نہیں پسند کرتے تھے، اور یہاں بہت سارے واقعات بھی ہوتے تھے، لوٹ مار بھی ہوتی تھی۔ اس علاقے میں یہ زیادہ جاتے نہیں تھے، یہاں خرابیاں بہت تھیں، یہاں لوگ ڈرتے بھی تھے اس علاقے میں۔ لیکن یسوع مسیح سامریا کے علاقے میں بھی جاتا ہے، شاگردوں کو وہاں بھیجتا ہے، تو یہاں سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے تھے اس علاقے سے، کہ یہاں لوگ ڈکیتیاں کرتے ہیں، یہاں لوٹ مار کرتے ہیں، یہاں ظلم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں خداوند ہمیں نیکی کا اور اپنے ہمسائے کا اعلیٰ درس دیتے ہیں۔ اس لیے بائبل مقدس میں یہ جو نیک سامری کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ پوری انسانیت سے پیار کرنے کا جو حوالہ ہے، کہ ہر شخص میرا ہمسایہ ہے، نہ کہ جو میرے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہاں حقیقی پیار، محبت اور خدمت بتائی گئی ہے۔ اور اس طرح مسیح رسول خدا یسوع مسیح جو ہے اسی ہمسائے سے محبت کو یہاں پیش کرتے ہیں۔ اور جب اس سے پوچھا گیا، ایک دن ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر کہ یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے، اپنے ہمسائے کو اور اپنی مانند پیار کر، اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ تو یہ دونوں جو ہیں حکم جڑ گئے ہیں، یعنی خدا سے بھی پیار، اور پہلے نمبر پر آیا ہے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے۔ اور جتنا پیار آپ خدا کو کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، اتنا ہی پیار اپنے ہمسائے سے کرنا ہے، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اور یہاں ایک اور بات آ گئی کہ میں اپنے ساتھ پیار کرتا ہوں، اپنی عزت چاہتا ہوں، تو جتنا کچھ میں اپنے لیے چاہتا ہوں، جو چیز اپنے لیے چاہتا ہوں، جیسا احترام، پیار، محبت اور چیزیں اپنے لیے چاہتا ہوں، ایسے ہی اپنے ہمسائے کے لیے چاہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ میرا نوکر ہے، اس کو باسی چیز دے دیں، اس کو تھوڑا دے دیں، اس کو کچھ نہ دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی فکر کرتے ہیں تو دوسروں کی بھی اتنی فکر کریں جتنی اپنی فکر کرتے ہیں۔ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو اس پیار کو ثابت کریں اپنے ہمسائے کے ساتھ پیار کر کے۔ تو اس طرح یسوع مسیح نے یہ اس پیار کو یہاں پیش کیا ہے، اور اس سے کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ اسی بات پر یسوع مسیح نے یہ جو ہے تمثیل سنائی کہ ایک شخص یروشلم سے یریکو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا۔ اب یہ مذہبی لوگوں کی طرف میں کہ مذہبی لوگوں کا رویہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ گزرا اور اس کو دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ تو مذہبی لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں، ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے ہمسائے ثابت نہ ہوں۔ اور اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس
جگہ آ کر اسے دیکھا۔ تو یہ بھی جو ہے ایک فرقہ ہے لاویوں کا، یہ بھی کاہنوں کا فرقہ ہے، اور وہ بھی وہاں سے گزرا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر جو ہے سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس کو دیکھ کر ترس کھایا، اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکو میں جا پڑا تھا تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اس کو جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر۔ تو پہلے یسوع نے کہا کہ تیرا ہمسایہ کون ہے یہ بھی جان، اور پھر اچھا ہمسایہ بن۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہم سب کسی کے ہمسائے ہیں، کوئی ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ ہمسایہ صرف وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، ہر شخص جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمارا ہمسایہ ہے۔ اور یہاں کسی رنگ و نسل کی بات نہیں کی گئی ہے، کسی بھی مذہب سے کوئی ہمارا ہمسایہ ہو سکتا ہے۔ اور ہم تو رہتے ہی اسلامی ملک میں ہیں، ہمارے مسلمس کے ساتھ گھر ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی ہمارے یہ ہمسائے ہیں، ہم وطن ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر ہم ببلکلی دیکھیں تو بائبل میں بھی ان کی بنیادیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم خدا کی مخلوق ہیں، دوسرے نمبر پر ہم جو ہے یعنی آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی آدم ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کے گھرانے سے ہیں جو ایمانداروں کا باپ ہے، یعنی وہ 3 بڑی قوموں کا باپ ہے، یہودیوں کا بھی باپ ہے، وہ مسیحیوں کا بھی باپ ہے، وہ مسلمس کا بھی باپ ہے، تینوں بڑے مذاہب کا یہ باپ گردانا جاتا ہے، جس کی نسل جو ہے سمندر کی ریت کی طرح بے شمار اور آسمان کے ستاروں کی طرح بے شمار ہوگی۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، حضرت ابراہیم سے جو ہے ان کا تعلق ہے۔ جب اس کی سارہ سے اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس نے اپنی لونڈی ہاجرہ اس کو دی، جس سے بیٹا پیدا ہوا جو اسماعیل کہلایا۔ اس لیے تمام مسلم جو ہیں اسماعیلی ہیں، اسی سے یہ بعد میں ان میں فرقے آ گئے، شیعہ سنی اور دوسرے بے شمار فرقے، 72-73 فرقے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، تمام یہودی وہ بھی جو ہے وہ اسحاق سے ان کا سلسلہ مل جاتا ہے، اور ہمارا بھی اسحاق کے ساتھ سلسلہ مل جاتا ہے، لیکن باپ تو ایک ہی ہے جو ابراہیم ہے۔ اس طرح ہم حضرت ابراہیم کی وجہ سے بھی ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح تمام جو شریعت ہے ہمیں اس مذہب میں بھی نظر آتی ہے، موسوی شریعت، اور ہم جو ہے یہودی مذہب تو ہے ہی ان کے پاس یہودی شریعت، اور ہمارا پرانا ادرامہ سارا یہودی شریعت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اسی طرح تمام نبیوں کے جو ہے سلسلے اور واقعات اور کہانیاں بھی ہم ان تینوں مذاہب میں دیکھتے ہیں، تو بہت طریقے سے ہم اہل کتاب ہیں۔ اور اسی طرح ایمان بھی جو ہے اس کی بھی شاخیں ملتی جلتی ہیں، اور اس طرح ہم بہت طرح سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کتنی دفعہ قربانی چڑھائی ہوگی، اسماعیل کی جو ہے طرف بھی اشارہ ملتا ہے، یا اسحاق کی طرف بھی۔ تو اسی طرح خدا کو قربانی چڑھانے کا سلسلہ تھا، نہ کہ بتوں کو قربانی چڑھانے کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم تو خود خدا پر ایمان رکھتا تھا، وہ بت پرستی نہیں کرتا تھا۔ تو اسی طرح اس کی اولاد کیسے بت پرست ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج تمام دنیا میں ہمارے مسلم بہن بھائی جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کی عید منائی جاتی ہے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خدا انہیں ہمیشہ امن صلح سلامتی سے رکھے۔ اور اسی طرح آج جب کلام ہمیں ہمسائے سے پیار و محبت کا درس دیتا ہے، تو ہم بھی ہمسائے کا کردار ادا کریں، نفرت مت پھیلائیں، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور جو ہے پیار کا جواب پیار سے دیں، تاکہ نفرت سے دیں۔ تو اس لیے مسیح میرے عزیزو، جہاں ہم آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، سارا سال ہم ہمیشہ کام اکٹھے رہتے ہیں، پیار سلام دعا کرتے ہیں، اور جب کبھی ایسا وقت آتا ہے تو ہم نفرت سے پیش آتے ہیں، تو یہ
کیسا ہے، یا جو پریچ کرتے ہیں پورا سال پریچ کرتے رہتے ہیں، امن صلح سلامتی کا، پیار محبت کا درس دیتے رہتے ہیں، یگانگت کا درس دیتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو پھر نفرت کی باتیں کرنا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ہم سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہیں، یا جب کوئی کلیسیا جو ہے اس طریقے سے بات کرتی ہے کہ آپ جو ہے جو ان کے گوشت کو جو ہے ایکسیپٹ کریں، یا اس کو رد نہ کریں، اور دوسرا اس کی نفی کرے یا اس کو رد کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ پزل ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے، آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرف آئیں یا اس طرف آئیں، آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ وہ لوگ جو اس کی نفی کرتے ہیں، نفرت سے پیش آتے ہیں، ایسے موقعوں پر محبت سے پیش نہیں آتے ہیں، احترام نہیں کرتے ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں؟ اور وہ لوگ جو نفرتیں کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں یا ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ قربانی چڑھاتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نفرتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، پھر کبھی کسی نہ کسی وقت اس کا اظہار ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں، خون خرابے میں، گھر کے گھر جلائے جاتے ہیں، بستیاں جل گئی ہیں۔ تو مسیح میں ایسے خون خرابے سے پرہیز کریں، ایسی نفرت سے پرہیز کریں۔ خدا کے کلام ہمیں پیار و محبت کا درس دیتا ہے، امن صلح سلامتی کا درس دیتا ہے، ہم آپس میں پیار و محبت سے پیش آئیں۔ میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے اچھے ہیں، اگر ہم بھی یہ قربانی کے سلسلے میں شامل ہوتے تو ہم کتنے غریب ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں کتنا مشکل ہے، کتنا ایکسپینسو ہے قربانی چڑھانا۔ تو شکر ہے یسوع مسیح نے ہمیں قربانی کی طرف نہیں لگا دیا کہ ہم بھی قربانی چڑھائیں، ورنہ یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا اپنی قربانی دو، اپنے آپ کو قربان کرو، اپنی نفی کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، اپنی ذات کو پیش کرنا۔ تو اپنے آپ کو پیش کرنا خدا ان کے حضور، اپنے آپ کو قربان کرنا، اور یہ قربان کرنا دوسروں کو زندگی دینا ہے، نہ کہ نفرتیں اور کدورتیں پھیلانا ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، جہاں جیسا یہودی اس وقت سامریوں سے رویہ رکھتے تھے، یسوع مسیح اس رویے کی نفی کرتے ہیں۔ وہ سامری عورت کے پاس جا کر کہتے ہیں مجھے پینے کے لیے پانی دے۔ عورت سے اس وقت وہ عورت سے بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے، اور پھر وہ عورت سے بات کرتا ہے، وہ تو ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے جو ہے سامریوں سے، اور یسوع مسیح تو اس سے پانی مانگتا ہے۔ تو یسوع مسیح ساری نفرتیں ختم کرتا ہے اپنے زمانے میں، کہ ایسی نفرتوں کو ختم کرے، یہ میرا ہمسایہ ہے۔ اور اسی جہاں آج بھی دیکھا ہے کہ کس طرح یہ کاہن بھی، جو لاوی بھی جو ہے وہ مدد نہیں کرتا ہے اس ادموے شخص کی، لیکن ایک سامری غیر یہودی جو ہے وہ جا کر نیکی کا درس دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا۔ تو مسیح میرے دوست نے کہا تو خدا کی بادشاہت سے دور نہیں، تو بھی ایسا ہی کر۔ اور پھر جو نیک سامری نے جو کردار ادا کیا ہے، ایسا ہی کردار ہم نے بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے دوست، ہم بھی اس اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے، سیکولر معاشرہ بھی ہے اور اسی طرح ڈیموکریسی بھی ہے، اور کیونکہ قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، تو اس نے پہلے نمبر پر ڈسپلن جو ہے یونٹی کو رکھا تھا کہ آپس میں اتحاد سے رہیں، مسئلہ تو درمیان میں ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہیں نفرتیں نہیں بلکہ پیار محبت کو فروغ دیں، اور آج کا کلام بھی ہمیں فرماتا ہے کہ ہم آپس میں محبت کو فروغ دیں۔ مسیح میرے عزیزو، جب ہم دوسری طرح پر غور کرتے ہیں تو یہاں ہمیں پولس رسول ہمیں بالکل ڈائریکٹ کر دیتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ، بالکل ڈائریکٹ، کہ یسوع مسیح شروع سے تھا، ابتدا ہی سے تھا، دنیا کی کائنات بننے سے پہلے ہی تھا، خدا کے ساتھ تھا، وہ شروع ہی سے تھا، ساری چیزیں اسی سے بنی ہیں، انسان بھی اسی سے بنے ہیں۔ اے بھائیو، مسیح یسوع ناپدید خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، پیدا ہوا ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی خلق کی گئیں، عروش، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی سے اور اسی کے لیے خلق ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں۔ تو مسیح رسول یسوع مسیح تو
تو خدا کے ساتھ ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا بھی ہے، اور اس نے ہمیں نئی شریعت دے دی ہے۔ بیسیکلی تو وہ یہودی ہے، لیکن وہ ہمیں نئی شریعت دیتا ہے، نیا پیغام دیتا ہے، اور جو محبت کا پیغام ہے۔ اس لیے مسلم رسول ہم یہاں مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی بیس تو ایک ہی رکھتے ہیں نا، خدا کی بھی اور آدم کی بھی اور ابراہیم کی بھی، تو اس لحاظ سے بھی ہم جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے خدا یسوع مسیح میں ہم پوری دنیا پورا جو ہے مزاج پاتے ہیں، نئی انسانیت کا، محبت کا، قربانی کا درس پاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اور یہاں پر رسول لکھتے ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے پہلوٹا، تاکہ سب چیزوں میں وہی اول ہو، کیونکہ رضا خدا یہ تھی کہ ساری بھرپوری اسی میں بسے، اور اس کی صلیب کے خون کے ذریعے سے صلح کر کے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ ملا لیں، خواہ وہ زمین پر ہوں خواہ آسمان پر۔ تو میل ملاپ کا درس دیا ہے، زمین پر بھی میل ملاپ اور آسمان میں بھی میل ملاپ ہمارا ہو۔ جب ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ خدا ہم پر رحم کرتا رہے اور ترس کھاتا رہے اور ہمیں زندگی دیتا رہے، اسی طرح آپس میں بھی زندگی بانٹتے رہیں۔ اس لیے مسلم رسول جب یہ پہلی تلاوت میں خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے پیار کر، اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں یہ ہے کہ خدا کا خوف رکھنا، خدا کا خوف رکھنا، اور خدا کے خوف کا مطلب یہ ہے، خدا کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ خدا رسپیکٹ کرنا، احترام کرنا، اور جس کا آپ احترام کرتے ہیں اس سے آپ ڈرتے بھی ہیں۔ اس ڈر کا مطلب جو ہے احترام ہے، خدا سے ڈرنا، خدا سے خوف کھانا کہ خدا زوراور طاقتور ہے، اور پھر اسی طرح اس کی سب راہوں پر چلنا۔ اور یہ فکرے اس سے پہلے آتے، سائز سے پہلے آتے، اس کی سب راہوں پر چلنے کا مطلب ہے اس کی پیروی کرنا، اور پھر محبت کرنا، یعنی جو ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنا۔ تو یہ 5 حکم اکٹھے آئے ہیں، جو ہے خدا کا خوف، اور اسی طرح احترام، محبت، خدمت، اور اسی طرح جو ہے اوبیڈینس، خدا کے حکموں کی پیروی کرنا۔ تو اس لیے مسلم رسول آئے، ہم خدا ہم سے دعا کریں کہ خدا ہمیں فضل بخشے تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ امن، صلح، سلامتی، پیار، محبت کی زندگی بسر کریں، اور نفرت کے خلاف چلیں اور شیطانی قوتوں کے خلاف چلیں، تاکہ ہم ہمیشہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے امن، صلح، سلامتی سے زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کی بھرپور خدمت کرتے جائیں۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔